سیکورٹی فورسز نے خزدار کے پہاڑی علاقے شور فرود میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی کرتے ہوئے فتنۃ الہندوستان کے 10 دہشت گرد ہلاک کر دیے، جبکہ متعدد دہشت گرد زخمی ہوئے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد 3 گروہوں کی صورت میں مختلف ٹھکانوں پر موجود تھے، جنہیں گھیرے میں لے کر مؤثر کارروائی کی گئی۔ فائرنگ کے شدید تبادلے کے بعد فورسز نے علاقے میں سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن مزید تیز کر دیا ہے اور فرار ہونے والے دہشت گردوں کی تلاش جاری ہے۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے حوالے سے اہم ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی مخالفت کو دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے اور آزاد کشمیر کے عوام کی فلاح و بہبود اولین ترجیح ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کو ملنے والی کامیابی کے بعد حکومت کو عوامی توقعات پر پورا اترنا ہوگا، جبکہ پنجاب کی طرز پر آزاد کشمیر میں بھی ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ انہوں نے طلبہ کے لیے لیپ ٹاپس، اسکالرشپ، کسان کارڈ اور حکومت آزاد کشمیر کے لیے ہیلی کاپٹر فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ دوسری جانب نون لیگ کی مرکزی قیادت کے اجلاس میں آزاد کشمیر میں حکومت سازی اور نئے وزیر اعظم کے نام پر غور کیا گیا، جبکہ حتمی فیصلہ نواز شریف کو سونپ دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آبنۂ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کے بیان پر ایران نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز کو کھولنے یا بند کرنے کا فیصلہ صرف ایران کے اختیار میں ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ایران امریکی دھمکیوں یا طاقت کے مظاہرے سے خوفزدہ نہیں، جبکہ آبنۂ ہرمز ایران کی تھی، ایران کی ہے اور ایران کی ہی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ کسی ٹویٹ، طیارہ بردار بحری جہاز یا حکم کے ذریعے آبنۂ ہرمز پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق امریکہ کی جانب سے اپنی شکست تسلیم نہ کرنے تک ایران آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھے گا۔ ایران نے پہلی مرتبہ عوامی سطح پر دعویٰ کیا ہے کہ قطر میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کے بعد لاپتہ ہونے والے اس کے 3 پائلٹ قطری افواج کی حراست میں ہیں۔ ایرانی فوجی عہدیدار نے ریڈ کراس سے تینوں پائلٹ سے فوری ملاقات، ان کی صحت سے متعلق معلومات فراہم کرنے اور رہائی میں مدد کی اپیل کی ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق 2 مارچ کو 2 Su-24 طیاروں نے قطر میں امریکی العدید ایئر بیس کو نشانہ بنایا، تاہم واپسی پر فضائی دفاعی نظام کی زد میں آنے کے بعد عملے نے ایجکٹ کیا۔ 4 پائلٹوں میں سے ایک مجید کاظمی ہلاک ہوئے، جبکہ باقی 3 جواد صالحی، عبدالحمید دشتیان اور عمران بیرشان کو ایران کے مطابق قطری افواج نے گرفتار کیا۔ ایران نے قطر میں قیدیوں کے حقوق کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے معاملے کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء اور طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کو 5 سال مکمل ہو گئے، تاہم ملک میں انسانی حقوق اور انسانی بحران کی صورتحال مزید سنگین ہونے کی اطلاعات ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق طالبان حکومت میں خواتین اور لڑکیوں کے بنیادی حقوق پر پابندیاں بدستور برقرار ہیں، جبکہ یونیسکو کے مطابق تقریباً 24 لاکھ افغان لڑکیاں اسکولوں سے باہر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہر 10 افغان بچوں میں سے تقریباً 1 شدید غذائی قلت کا شکار ہے، جس سے انسانی بحران کی شدت ظاہر ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ فنڈنگ کی کمی کے باعث خواتین کے لیے کام کرنے والی درجنوں تنظیمیں اپنی سرگرمیاں بند کر سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان کے لیے 1.7 ارب ڈالر کی امدادی اپیل میں اب تک صرف 25% رقم فراہم کی گئی ہے، جبکہ طالبان خواتین کے حقوق محدود کرنے والے 100 سے زائد احکامات جاری کر چکے ہیں۔ ناظرین، ملک بھر میں اس وقت مون سون کا سلسلہ جاری ہے، اس حوالے سے کن احتیاطی تدابیر کا خیال رکھنا ہے، آئیے جانتے ہیں اس ڈاکومنٹری میں۔ پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں۔ محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے کہ یہ غیر معمولی بارشیں ماہ کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں۔ سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو لمحوں میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ زمین کا پانی سے بھر جانا، ندی نالوں کا اچانک ابل پڑنا اور نشیبی علاقوں میں طوفانی ریلوں کا آنا، سب مل کر صورتحال کو جان لیوا بنا دیتے ہیں۔ ایسے فلیش فلڈز اکثر رات کے وقت زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اندھیرے میں پانی کی گہرائی اور رفتار کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماہرین کے مطابق آدھی سے زیادہ ہلاکتیں ان گاڑیوں میں ہوتی ہیں جو پانی میں پھنس جاتی ہیں۔
اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی پانی سے بھرے رستے پر گاڑی نہ چلائیں۔ اگر سامنے پانی نظر آئے تو فوراً رک جائیں اور دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اگر گاڑی اچانک بند ہو جائے اور سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو فوراً نکلیں اور اونچی جگہ پر پہنچیں۔ ایک انڈر پاس صرف چند منٹوں میں 5 سے 6 فٹ پانی سے بھر سکتا ہے اور یہ صورتحال زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیلاب کے دوران لازمی احتیاطی تدابیر۔ بارش، بجلی اور گرج چمک کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں۔ ندی نالوں، کھائیوں اور برساتی پانی کے قریب نہ جائیں۔ یاد رکھیں، صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں۔ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں، کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں۔ کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان، ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں۔ گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔